السلام علیکم، کنٹینیوز کے ساتھ میں ہوں شمیم آرا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائن پہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں $9.7 ارب امداد کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے وزیراعظم نے کہا، جنیوا کانفرنس انتہائی کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ کانفرنس کی کامیابی قوم کی دعاؤں اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ سیلاب متاثرین کی دوبارہ آبادکاری تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ بال اب ہمارے کورٹ میں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت واپس لے کر ہی اسلام آباد جاؤں گا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو 20 سے 22 روز ملے تھے۔ معزز عدالت نے پرویز الہی کو ریلیف دیا جو کہ پنجاب کے عوام کو بہت مہنگا پڑا۔ انہوں نے روزانہ اربوں روپے کرپشن کی۔ ان کی ساری توجہ ماسٹر پلان کی منظوری پر ہی رہی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ کیس کا جلد فیصلہ دے تاکہ اقلیت حکومت عوام پر مسلط نہ رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بتا دے کہ اعتماد کورٹ لینے کے لیے کتنا مناسب وقت درکار ہے۔ ہم ایک تاریخ مقرر کر دیتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے لاہور زمان پارک میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور اعتماد کورٹ پر مشورہ کی گئی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ فرحان خان کو بھارتی ایجنٹ سمجھ کر الٹا کر کے زخمی کیا گیا۔ محب وطن پاکستانی کا قصور کیا ہے؟ پوری قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ بروقت نہ نمٹا گیا تو بڑا نقصان ہوگا۔ انسداد دہشت گردی سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 9/11 میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا۔ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ ہے۔ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نیوٹرل رہنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ شہر کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایک بار پھر شہر قائد کو ماضی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کورٹ لے کر اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کے بعد تحریک انصاف انتخابات کی طرف جائے گی۔ عوام کا عمران خان پر مکمل بھروسہ ہے۔ کسی کو شہباز شریف اور بلاول پر اعتماد نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کو بھی بلدیاتی انتخابات میں نمائندگی دینے کا موقع دے دیا۔ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن میں میونسپل کارپوریشن کی خصوصی نشست پر پہلی بار خواجہ سراؤں کونسل کا حصہ ہوں گے۔ جنوبی وزیرستان میں امن دھرنے کے رہنما اور مقامی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے۔ مظاہرین نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دھرنا مسلسل 5ویں روز بھی جاری ہے۔ وزیرستان کے باسیوں کی جانب سے دھرنا منعقد کیا گیا ہے جس میں حکومت سے امن کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی کی یونٹ 7 روپے 43 پیسے سستی کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیپرا نے کراچی کے صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے جو نومبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت سستی کی گئی ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن گیس کمپنیوں کو گیس کی قیمتوں میں بالترتیب 74.42 اور 75.35% اضافے کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی سوئی سدرن گیس کمپنی کی درخواستوں پر اوگرا نے سوئی ناردرن کو موجودہ مالی سال کے لیے گیس کی اوسطاً قیمت 406.68 روپے فی ایم ایم بی ٹی اور سوئی سدرن گیس کمپنی کو 499.28 روپے فی ایم ایم بی ٹی اضافے کی منظوری دے دی۔ دنیا کی سب سے بڑی اسٹریمنگ ویب سائٹ یوٹیوب نے تصدیق کی ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستانی بھی فروری 2023 سے یوٹیوب شارٹس کے ذریعے پیسے کما سکیں گے۔ یوٹیوب شارٹس اسٹریمنگ ویب سائٹ کا نیا ورژن ہے جہاں کانٹینٹ کریٹرز ٹک ٹاکر کی طرح مختصر ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے یوٹیوب شارٹس کی مقبولیت میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور اب یوٹیوب نے اس سے پیسے کمانے کے فیچر کو بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی کنٹینیوز کی تازہ ترین ہیڈ لائن۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کنٹینیوز۔